الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وما منع الناس أي أكثرهم أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلا كما قال تعالى في آية أخرى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اکثر لوگوں کو یعنی ایمان لانے میں جو رکاوٹ بنی وہ یہ تھی کہ ہم کیسے ایمان لائیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یعنی وہ بشریت کے رسالت کے خلاف سمجھتے تھے. آپ کی بشریت کے تو قائل تھے کہ آپ بشر ہیں. وہ اسی لیے کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک بشر ہیں, آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, بیوی ہے, اولاد ہے, دکھ ہے, سکھ ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, پھر آپ کیسے رسول ہو گئے؟ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا بھی تھا تو کوئی نوری فرشتہ بھیجتے, اس کو رسول بناتے. اور دوسرا ان کا شبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے انسانوں میں ہی نبی بنانا تھا تو مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی کو بناتے, آپ تو ایک غریب گھر کے آدمی ہیں. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم, یہ قرآن مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ ان کے شبہات تھے. اس کا اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا کہ جس جنس کی ہدایت ہے اس جنس کا رسول آئے گا. زمین میں نہ تو اللہ کے فرشتے رہتے ہیں. اگر زمین میں اللہ کے فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے. جب زمین میں سب اولاد آدم ہے, بشر ہیں, انسان ہیں یا جن ہیں, تو اللہ کا فرشتہ اگر رسول بن کے آئے
اگر وہ اپنی شکل میں آئے تو تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، حتیٰ کہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں صرف ہمارے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ بھی حضور پاک نے خود تمنا فرمائی تھی کہ جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلی صورت میں تمہیں دیکھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تقریباً مینا کے ایریے میں تھے کہ جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا۔ تو جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، تو جب اس نے اپنے پر پھیلائے کہ سد الافق، کے پورا آسمان سے زمین تک کا علاقہ جو گویا کہ بھر گیا۔ سرکار دو جہاں نے دیکھا تو آپ پہ اتنا روب پڑا کہ فخر مغشیًا، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ یعنی اللہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا فرشتے کو اصلی شکل میں۔ اب جبریل نے فوراً شکل بدلی اور نیچے آئے اور کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ آپ فرمایا جبرائیل تمہارے اتنے پر ہیں؟ اور نے کہا میرے آقا بات یہ ہے کہ اللہ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے 5,000 ہزار پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں۔ تو اب اگر اللہ کسی جبریل کو یا کسی ملک کو بھیجتے، کیا وہ اپنی اصلی شکل میں آتا؟ تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ انسان کی شکل میں آتا تو آپ کو پھر وہی جھگڑا رہتا کہ جی یہ ظاہر میں انسان ہے لیکن اندر سے تو نور ہے، تو پھر بھی تو مسئلہ حل نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری جنس سے نبی بھیجا، اور یہی دعائے خلیل تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے نبی بنا کے بھیج۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے رسول بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ جنس کے معاملات کو سمجھتی ہے، تو اس لیے بشر کی وجہ سے رسالت کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بشریت کے قائل تھے، رسالت کے منکر تھے، اور آج ہمارے بھائی جو ہیں یہ رسالت کے تو قائل ہیں لیکن بشریت کے منکر ہیں۔ ابھی آپ خود فیصلہ کریں کہ دونوں کے عقیدوں میں کیا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بشر تو ہے رسول نہیں ہے، یہ کہتے ہیں رسول تو ہے لیکن بشر نہیں ہے۔ تو بشریت کا انکار جو ہے کفر ہے، یہ نص قطعی کا انکار ہے۔ ایک آیت میں نہیں، اللہ نے متعدد آیات میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی انسان ہیں، اللہ کے نبی بشر ہیں، ان کی جنس میں سے ہیں، اور یہی کرم ہے اللہ کا کہ انہوں نے ہر عمل ہمیں کر کے دکھایا، روزہ رکھ کے دکھایا، نمازیں پڑھ کے دکھائیں، تراویح پڑھ کے دکھائی، اور اللہ کے احکام جتنے ہیں، عمرہ ہے، حج ہے، سب کا نمونہ پیش فرما دیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اسی لیے ایمان نہیں لے آتے ہو کہ رسول بشر ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ان میں سے ایک بندے پہ ہم نے وحی بھیجی اور اس کو ہم نے حکم دیا کہ ان انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیں اور جو مومن ہیں ان کو بشارت دیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا وبشر یہدوننا، ان سے پہلے جو ہم نے پیغمبر بھیجے معجزات کے ساتھ آئے، لیکن کہ اچھا یہ انسان بشر ہمیں ہدایت دیں گے۔ وقال فرعون وملؤہ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا اچھا ہم اپنے جیسے ایک بندے کی عبادت کریں، اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے اور یہ ہمارے لیے رسول بن کے آ گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْأُمَمُ لِرُسُلِهِمْ، اسی طرح پہلی امتیں کہتی رہیں ان انتم الا بشر
مثلنا، تم ہماری طرح انسان ہو. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. اچھا تم صرف ہمیں اپنے خداؤں سے روکنا چاہتے ہو تو کوئی دلیل لے کے آنا کہ اللہ کے پیغمبر ایک دلیل نہیں دلائل لے کے آئے، معجزات لے کے آئے. والآیات فی ھذا کثیرۃ. ثم قال تعالی منبہا علی لطفہ ورحمتہ بعبادہ أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه تمكنهم من مخاطبته ومكالمته. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بندوں میں سے انسان کو رسول بنا کے بھیجا تھا کہ ان کی کلام کو سمجھ سکیں، عمل بھی کر سکیں. وَلَوْ بَعَثَ إِلَى الْبَشَرِ رَسُولًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمَا اسْتَطَاعُوا مُوَاجَهَتَهُ وَلَا الْأَخْذَ عَنْهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں میں کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے نہ تو اس کے سامنے جا سکتے نہ اس سے بات کر سکتے. کما قال تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اسی طرح اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. اسی طرح اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہاری درخواستیں حاجتیں پوری کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون. میری نعمتوں کا شکر کرو انکار نہ کرو. فلہذا قال ہاہنا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین. اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے جیسے تم ہو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا ای من جنسہم ولما کنتم انتم بشرا بعثنا فیکم رسلنا منکم لطفا ورحمتا. چونکہ تم یہاں زمین میں انسان رہتے ہو تو یہ ہمارا لطف و کرم ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری جنس سے پیغمبر بھیجا. اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اعلان کر دیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. میرا اللہ کافی ہے. میری گواہی جب اللہ نے دے دی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی کیا ضرورت ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ جانتے ہیں اپنے بندوں کو جاننے والے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے. یقول تعالی مرشدا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحجۃ علی قومہ فی صدق ما جاءہم بہ انہ شاہد علی وعلیکم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ تم پر بھی اور مجھ پر بھی گواہ ہے. عالم بما جئتکم بہ. وہ جانتے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں. فلو کنت قاذبا علیہ لانتقم منی اشد الانتقام. اگر نعوذ باللہ میرا جھوٹا دعویٰ ہوتا تو اللہ سخت بدلہ لیتے. کما قال تعالی ولو تقول علینا بعض الاقاویل. اگر خود حضور کچھ بنا کے پیش کرتے لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. تو ہم دائیں سے پکڑ کے ان کی گردن کاٹ دیتے. وَقَوْلُوا إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اَيْ عَلِيمًا بِهِمْ. اللہ جانتے ہیں اپنے بندوں کو. بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْأَنْعَامَ وَالْإِحْسَانَ وَالْهِدَایَةَ. کون انعام احسان اور ہدایت کا مستحق ہے اور کون شقاوت اور گمراہی کا مستحق ہے. وَلِهَذَا قَالَ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. جس کو اللہ ہدایت دے اسی کو ہدایت ملتی ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدْ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. اور جس کو اللہ گمراہ کریں اللہ کے سوا کوئی نہیں دوست جو ان کو ہدایت دے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. ہم قیامت والے دن ان کو سروں کے بل کھڑا کریں گے. عُمْيًا اندھے بھی ہوں گے. وَبُكْمًا اور بولتے بھی نہیں ہوں گے. وَصُمًّا سنتے بھی نہیں ہوں گے. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا.
کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے جیسے آگ ذرا کم ہوگی تو اور بھڑکا دیں گے۔ یقول تعالی مخبرا عن تصرفہ فی خلقہ ونفوذ حکمہ وانہ لا معقب لہ بانہ من یہدہ فلا مضل لہ۔ اللہ خبر دیتے ہیں اپنے تصرفات کی کہ مخلوق میں میرا حکم چلتا ہے اور میرے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور میں جس کو ہدایت دوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو میں گمراہ کروں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ تو لہذا کوئی آدمی اپنے علم پہ، اپنے عبادت پہ، اپنی پیری فقیری پہ ناز نہ کرے، کسی وقت بھی آدمی گمراہ ہو جائے۔ ایک تاریخ میں بڑا صحیح واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، صنعان ان کا نام تھا۔ وہ اپنی مریدوں کی جماعت کو لے کے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا راستہ اس طرح تھا کہ وہ پہلے مدینہ شریف میں حاضر ہوں گے، پھر حج میں۔ اس زمانے میں سفر جو ہے اونٹوں پہ ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھا، پیدل۔ اسی اثناء سفر میں ایک مقام پر جب آئے تو راستے میں ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا، وہاں وہ تھک گئے تھے، انہوں نے کہا بھی ایک دو دن قیام کرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگوں کی ایک نصرانی عورت پہ نظر پڑی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ آپ دیکھتے ہوئے ہی فتنے میں مبتلا۔ آپ نے جا کے اس سے بات کی کہ بھئی میرے دل میں تمہاری محبت اتنی جاگزیں ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا جی میری شرطیں ہیں، اگر مان لیں تو پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور انہوں نے بتاؤ کیا شرط؟ انہوں نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری عیسائیت کا صلیب ہے، زنار ہے، ایک تو گلے میں آپ یہ ڈالیں، دوسرا اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کریں، تیسری شرط یہ ہے کہ شراب پینا شروع کریں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میرے خنزیر جو ہے نا ان کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کریں۔ آپ اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ دنیا میں دو ہی فتنے ہیں، دولت اور عورت، لیکن جہاں دولت بھی کام نہ کرے نا وہاں عورت کام کر جاتی۔ اللہ معاف فرمائے، اتنے بڑے بزرگ ولی من اولیاء اللہ تھے، لیکن چاروں شرطیں منظور کرنی ایک عورت کے لیے۔ اس لیے یہ خیال نہ کیا کریں کہ ہم عالم ہیں اور ہم مولوی ہیں، ہم درس دیتے ہیں اور ہمارا درس لاکھوں لوگ سنتے ہیں، کہ ایک منٹ سے بھی پہلے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ساری ریاضت، ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو۔ اب جب مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کا یہ حال ہے، انہوں نے کہا اچھا جی السلام علیکم، ہمارا آپ کی آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ، میں تو اب نہیں جاتا۔ تو آپ شراب بھی پیتے، اس عورت کے جناب خنزیر بھی جنگل میں چراتے۔ صرف اتنا ہوا کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کی، لیکن باقی وہ زنار بھی گلے میں ڈالا، صلیب بھی گلے میں ڈالی۔ وہ سارے مرید جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے بھی ایک شیخ تھے جن سے وہ بیعت تھے، وہ مدینہ میں رہتے تھے، ان کے پاس مرید آئے اور انہوں نے رو رو کے حال سنایا کہ حضرت صنعان کا یہ حال ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم بڑے عجیب ہو، اپنے پیر کو چھوڑ کے آگے۔ انہوں نے کہا جی کیا کریں گا، کیوں چھوڑ کے آگے؟ تم بھی وہیں اللہ کے آگے گر جاتے، گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے، پڑے رہتے جب تک ہدایت نہ ملتی۔ تم نے کون سی اس سے وفا کی ہے؟ اب بھی سارے مدینہ پاک میں تم اس کے لیے دعائیں کرو۔ رو رو کے دعائیں کرتے رہے، رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یک دم پلٹا کھایا کہ میں کیا ہو گیا؟
انہوں نے شراب پھینکی، صلیب پھینکی، اس عورت سے کہا کہ بس میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اپنے دین پر واپس رجوع کر لیا ہے، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کون ہیں ملنے والے، کون ہیں مرید ہمارے، پتہ نہیں ان کی دعاؤں سے تم بچ جاؤ، ان میں سے کوئی بندہ تمہارے لیے دعا کر دے اور تمہارا کام ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ ڈرا کریں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم فرماتے تھے کہ القلوب بین اصابع الرحمن، دل جو ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دیں، ہدایت کی طرف پھیر دیں یا گمراہی کی طرف پھیر دیں۔ کتنے بڑے بڑے گمراہ ہیں، تصویروں میں صرف کعبہ دیکھا ہدایت مل گئی، کتنے بڑے بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو منظر ہوتا ہے ہماری نماز کا اور حج کا اور رمضان کا، اس کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حالانکہ نہ مکے آئے ہیں نہ مدینے آئے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، باہر کھڑے رہتے ہیں، دکان کا شٹر گرا کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز ہوتی ہے نکل آتے ہیں۔ مکے مدینے میں رہتے ہوئے حاجیوں کو لوٹتے ہیں، مکے مدینے میں رہتے ہوئے باہر کے ملکوں کے گوشت سستے خرید کے حاجیوں کو کھلاتے ہیں، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، ہدایت میں رکھے اور ہدایت میں موت آئے، چونکہ اعمال ہے خاتمے پر، انما الاعمال بالخواتیم، دار مدار جو ہے عمل کی وہ خاتمے پر۔ اور آج مجھے ٹیلی فون آیا تھا، ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں مرکز دین پور کے اس وقت جو سجادہ ہیں حضرت میاں مسعود دین پوری رحمت اللہ علیہ افضل السلام، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا۔ اس وقت یعنی بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنی میں اللہ والے، ان میں سے ایک یہ میاں مسعود صاحب۔ یہ مرکز ہی ایسا ہے دین پر ماشاءاللہ کہ حضرت خلیفہ غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہے، ان کے بعد حضرت عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ رہے، ان کے بعد میاں سراج احمد، اب میاں مسعود صاحب۔ اور یہ وہ مرکز ہے جہاں علماء جاتے تھے، جہاں حضرت مدنی جاتے تھے، جہاں حضرت تھانوی جاتے تھے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں حضرت لاہوری جاتے تھے، حضرت امروٹی جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں جاتے۔ تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھو نا جی، آج کل جھوٹے پیر اور مداری تو بہت ملتے ہیں نا، لیکن حق والے بہت تھوڑے ہیں، اللہ والے بہت تھوڑے ہیں، اور جتنے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون راستہ دکھانے والا؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابن نمیر قال اسماعیل النفیع قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ يقول قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحشر الناس علی وجوہہم قال الذی یمشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جس نے پاؤں پہ چلایا وہی سر کے بل بھی چلائے گا، یعنی پاؤں پر بھی تو اسی نے چلایا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، تو وہی اللہ پاک ان کو قیامت والے دن الٹا چلائیں گے کہ تم نے اصل دین کو چھوڑ کے الٹا مذہب اختیار کیا تھا، سزا بھی تمہیں یہی مل رہی ہے۔ اور اس حال میں بھی الٹے چلائے جائیں گے اور اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گنگے بھی ہوں گے۔ وقال الامام احمد ایضا حدثنا الولید
ولید بن جمیع القرشی النبی النبی الطفیل عامر بن واصل حذیفہ بن سعید قال قام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال یا بنی غفار قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يرسات افواج. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی پاک کے بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے زاہد صاحب. انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ اے میری قوم سنو، قسمیں شسمیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے خود حضور سے جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، جن کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، میں نے ان سے سنا. آپ نے فرمایا قیامت والے دن 3 قسم کی جماعتیں بنیں گی. فوج راکبین تائبین قاسین. ایک جماعت تو ایسی ہوگی جو سوار ہوں گے، کپڑے پہنے ہوں گے، لباس پہنے ہوں گے. وفوج یمشون ویسعون. اور ایک فوج ایسی ہوگی جو پیدل چل کے دوڑ رہے ہوں گے. وفوج تصابهم الملائکۃ علی وجوہہم ونحشرہم الی النار. اور ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو ملائکہ سر کے بل چلا کے جہنم میں کھینچ کے جا رہے ہوں گے. فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون. کہ وہ کون ہیں؟ قال يلقي الله عز وجل الآفة على الزاري حتى لا يبقى زهر حتى ان الرجل تكون له الحديقة والمعجبة فيؤتيها بالشارف ذات القدر ولا يقدر عليها. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو آفت کوئی بھیج دیتے ہیں، پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے باغ ہو عجیب، لیکن ایسی اللہ کی طرف سے عذاب آئے کہ پھر اس پر وہ کچھ بھی نہ کر سکے، نہ بچا سکے. عمیاً لا یبصرون، اندھے. بکمن لا ینطقون، بولیں گے نہیں یعنی گنگے. سمن، بہرے. لا یسمعون وہذا یکون فی حال دون حال جزاء لهم کما کانوا فی الدنیا بکمن و عمیاً و سمن عن الحق. چونکہ دنیا کے اندر وہ حق سے اندھے بھی تھے، بہرے بھی تھے، گنگے بھی تھے، نہ حق دیکھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ حق پر بولتے تھے. فجوزوا فی معاشرہم بذلک احوج ما یحتاجون الیہ ماواہم ومنقلبہم ومصیرہم جہنم. ٹھکانہ کیا جہنم. کلما خبت ساکنت، یعنی کچھ اگر آگ میں ٹھہراؤ آئے گا فوراً بھڑکا دی جائے گی. وَزِدْنَاهُمْ سَعِيرًا لَهَبًا وَوَهْجًا وَجَمْرًا. اب اللہ آگ کو اور بھڑکا دیں گے. کما قال وَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. واللہ اعلم. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.